بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھارتی میڈیا شیخ حسینہ کی حکومت کے خاتمے کے بعد سے مسلسل جو کہانیاں بیان کر رہا تھا، بالآخر شیخ حسینہ واجد کی طرف سے ان کی تصدیق ہو گئی ہے۔ شیخ حسینہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کی حکومت کو ہٹانے میں امریکہ کا کردار ہے اور امریکہ انہیں ہٹانا چاہتا ہے۔ یہ ان کی ایسی تقریر کے اقتباسات ہیں کہ جو ہو ہی نہیں سکی، اور جب وہ تقریر کرنے پر اصرار کر رہی تھی تو بنگلہ دیشی فوج نے عوام کے دباؤ پر انہیں اس تقریر کی اجازت نہیں دی اور یوں حسینہ واجد امریکہ کو برسر عام اور بطور وزیر اعظم مورد الزام نہ ٹھہرا سکی۔ لیکن یوں لگتا ہے کہ جب وہ بھارت پہنچی تو انہوں نے یہ کہانی بیان کرنا شروع کر دی تھی، اور اسی لیے بھارتی میڈیا میں مسلسل ایک صف ماتم بھی بچھی ہوئی تھی، اور وہ اسی حوالے سے کہانیاں بھی بیان کر رہے تھے کہ شیخ حسینہ امریکہ کی وکٹم بن گئی ہے، انہیں امریکہ نے شکار کر لیا ہے۔ جس طرح امریکہ دوسرے ملکوں میں رجیم چینج کرتا رہا ہے، اسی طرح شیخ حسینہ کے ساتھ بھی ہوا، اور اس میں پاکستان کے حوالے بھی دیے جا رہے تھے اور عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے حوالے بھی دیے جا رہے تھے۔ مودی حکومت کے جو پروردہ دانشور اور ولاگر تھے، اب بنگلہ دیش میں آنے والی اس تبدیلی کو ایک نیا رخ دینے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا موقف ہے کہ شیخ حسینہ امریکہ اور مغرب کی رجیم چینج پالیسی کا شکار ہوئیں۔ ان کی سازشی تھیوری کا خلاصہ یہ ہے کہ امریکہ نے شیخ حسینہ سے بنگلہ دیش اور میانمار کے درمیان ایک عیسائی ریاست کے قیام کے لیے مدد اور تعاون مانگا تھا، جس میں کچھ علاقہ میانمار اور کچھ بنگلہ دیش سے حاصل کرنا تھا، مگر شیخ حسینہ نے انکار کیا، جس کے بعد امریکہ نے انہیں سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ اس کہانی میں امریکہ کے انڈر سیکرٹری اور دوسرے جو عہدیدار ہیں، یعنی ڈونلڈ لو، اور بنگلہ دیش کے 3 دوروں کا احوال بیان کیا جا رہا ہے کہ جو مسلسل 3 بار بنگلہ دیش آئے، اور ڈھاکہ میں امریکی سفیر کی سرگرمیوں اور کچھ عالمی NGOs کی سرگرمیوں کے حوالے بھی دیے جا رہے ہیں۔ بھارت کا میڈیا اس سازشی تھیوری کو پوری قوت کے ساتھ آگے بڑھا رہا ہے۔ اس کہانی میں شیخ حسینہ کی پالیسیوں اور 15 برس کے طرز حکمرانی کا کوئی تذکرہ نہیں کیا جاتا۔ بھارتی میڈیا کے غصے کا یہ لیول اس وقت دیکھنے کو ملا جب طالبان کابل میں داخل ہوئے تھے۔ اس وقت بھی بھارت کا میڈیا غصے سے بھرا ہوا تھا اور منہ سے جھاگ اگل رہا تھا، اور اس وقت بھارت اپنے شہریوں کو جہازوں میں بھر کر واپس لے جا رہا تھا، اور یہی اس غصے اور اس اضطراب کی بنیادی وجہ تھا۔ اس وقت یوں لگ رہا تھا کہ بھارت پر ایک آسمان ٹوٹ گرا ہے اور اس کی دنیا اجڑ رہی ہے۔ افغانستان میں چونکہ بھارت نے بھاری سرمایہ کاری کر کے وہاں مستقل قیام کا سامان کر رکھا تھا، اور اس دوران طالبان کی افتاد آن پڑی، اور اس طرح بھارت کا جو غم و غصہ تھا اس وقت کابل کے ٹیک اوور کے وقت، وہ قطعی بے سبب نہیں تھا۔ کچھ یہی حال اب بنگلہ دیش کا ہے، جہاں 15 برس میں بھارت نے ہر شعبے میں سرایت کر کے بنگلہ دیش کی فیصلہ سازی پر کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ وقت کا دھارا مڑ گیا تو عوام کے غیظ و غضب کی زد جہاں شیخ حسینہ پر پڑی، وہیں اس کے سرپرست کے طور پر بھارت بھی اس نفرت کا فطری حصہ دار ٹھہرا۔ اب بھارتی میڈیا کی چیخ و پکار بھی فطری ہے۔ بھارتی میڈیا امریکہ کی سازش اور رجیم چینج کا افسانہ لے کر سامنے آیا ہے۔ شیخ حسینہ کے بیٹے سجیب واجد نے اپنی ماں کی حکومت ختم ہونے پر جو پہلا رد عمل دیا تھا، اس میں انہوں نے حالات کا ذمہ دار چین کو ٹھہرایا تھا۔ اب اس ساری صورتحال کا ذمہ دار چین ہے یا امریکہ، یہ بھارتی میڈیا اور شیخ حسینہ کے بیٹے کے درمیان طے ہونا باقی ہے۔ اگر چین اور امریکہ نے مل کر شیخ حسینہ کی حکومت کو ہٹایا تو پھر یہ اس صدی کا لطیفہ ہی ہے۔ بھارتی میڈیا اس افسانہ ترازی سے مستقبل کی بیانیہ سازی کر رہا ہے۔ اس حکمت عملی کا مقصد یہ تاثر دینا ہے کہ شیخ حسینہ اپنی پالیسیوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ بنگلہ دیش کی وحدت اور اقتدار اعلیٰ کی حفاظت کے
عزم کا شکار ہو گئیں، اور یہ تقریباً وہی انداز ہے جس نے عمران خان کی حکومت گرائے جانے کے بعد انہیں عوام میں مقبول بنایا تھا۔ عمران خان نے اپنی حکومت کے خاتمے کو امریکی سائفر کا شاخسانہ قرار دے کر پبلک کے اندر جانے کا فیصلہ کیا تھا، اور وہ سائفر اسلام آباد کے بڑے جلسہ عام میں لہرایا تھا اور عوام کے قومی آزادی اور اقتدار اعلیٰ کے حوالے سے جذبات کو بیدار کیا تھا۔ یہاں پاکستان اور بنگلہ دیش کے حالات میں بنیادی فرق ہے۔ پاکستان پر چونکہ امریکہ کا گہرا اثر رسوخ ہے، اس لیے پاکستان میں امریکہ مخالف جذبات ہمیشہ سے موجود رہتے ہیں۔ کبھی یہ معجزن ہوتے ہیں اور کبھی یہ تھم جاتے ہیں اور سکون میں آتے ہیں، اور وقت کے ساتھ کم اور زیادہ بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے جب عمران خان نے ان جذبات کو سائفر کی دیا سلائی دکھائی تو آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ اس سے پہلے افغانستان پر امریکہ کے حملے کے بعد دفاع پاکستان و افغانستان کونسل نے بھی امریکہ مخالف جذبات کو ابھار کر ایک سما باندھ دیا تھا، اور اس کا نتیجہ پھر KPK میں MMA کی حکومت کی صورت میں نکلا تھا۔ بنگلہ دیش کی صورتحال اس سے مختلف ہے۔ بنگلہ دیش کئی اطراف سے بھارت کے درمیان گھرا ہوا ہے۔ بھارت بنگلہ دیش کو اپنی ڈیوڑی سمجھتا ہے، اور شیخ حسینہ واجد نے زندگی کے ہر شعبے میں بھارت کو دخیل کر کے بنگلہ دیش کے ایک بڑے طبقے کو آزادی اور اقتدار اعلیٰ کے حوالے سے مزید حساس بنا دیا ہے۔ اس لیے جب بنگلہ دیش کے مشتعل طلبہ شیخ مجیب کے مجسمے گرا رہے تھے تو وہیں وہ دیواروں پر بنے بھارت کے جھنڈوں کو کھرچ کر ان پر ڈنڈے برسا رہے تھے، اور بھارتی جو انڈین کلچرل سینٹر ہے اس کو آگ لگا کر اپنی نفرت کا اظہار کر رہے تھے۔ پاکستان میں جو صورتحال امریکہ کی ہے، بنگلہ دیش میں وہی مقام بھارت کا ہے۔ شیخ حسینہ نے بھلے سے امریکہ کے مقابلے میں چین اور روس کا ساتھ دیا ہو، جس کے بعد چین کے ساتھ ان کے تعلقات میں مزید گرم جوشی میں کمی آ گئی تھی، مگر جب چین اور بھارت میں سے کسی کو ترجیح دینے کا وقت آیا تو شیخ حسینہ نے بھارت کا ساتھ دیا، اور یہی وجہ ہے کہ جو ان کے تعلقات چین کے ساتھ تھے ان میں پھر سرد مہری آتی چلی گئی، یہاں تک کہ شیخ حسینہ نے اپنا حالیہ جو دورہ چین ہے اس کو ادھورا چھوڑ کر وہ واپس ڈھاکہ لوٹ آئی تھیں۔ انہوں نے بھارت کے ساتھ کئی معاہدات کرتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ ہم نے چین اور بھارت کے درمیان کام بانٹ دیا ہے۔ یوں شیخ حسینہ کی دلچسپی اور دوستی کا اصل محور بھارت ہی تھا۔ اس لیے بھارتی میڈیا شیخ حسینہ لیگیسی کو تاریخ میں زندہ رکھنے اور عوام میں بحال رکھنے کے لیے ان کے ایسے ایبسلیوٹلی ناٹ کا ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے، جس کا گواہ خود بھارتی میڈیا کے سوا ابھی تک کوئی نہیں ہے، یا اب خود حسینہ واجد نے یہ صورتحال اور یہ خبریں بریک کرنا شروع کی ہیں۔ فی الحال بنگلہ دیش بھارت مخالف جذبات کی لہروں میں بہہ رہا ہے۔ جذبات کچھ ٹھنڈے ہوں گے تو عوام کے پاس ان بیانیوں پر سوچنے کے لیے وقت ہوگا، اور بھارتی میڈیا اسی وقت کے لیے یہ سارے تصورات پیش کر رہا ہے۔ اب خود حسینہ واجد نے بھی کہا ہے کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ وہ جب حالات ٹھیک ہوں گے تو وہ واپس آئیں گی وطن اور سیاست میں حصہ لیں گی۔ تو یوں لگ رہا ہے کہ انہیں ایک بالکل بنگلہ دیش کا عمران خان بنانے کی ایک کوشش ہو رہی ہے، اور ان کی مقبولیت کو دوبارہ بحال کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور ان کی لیگیسی کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ بنگلہ دیش میں امریکہ کی پریزنس اتنی واضح نہیں ہے جتنی کہ بھارت کی ہے، اور جس کی پریزنس اتنی برہنہ ہوگی تو وہاں کے مقامی لوگوں کے جذبات اسی بیرونی طاقت کے خلاف ہوں گے۔